jungle. پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ سعودی عرب اور روس نیا اتحاد بنا رہے ہیں۔ امریکہ پریشان حال، ترکی اور ایران بھی ہوشیار اس اتحاد سے۔ سعودی عرب امریکہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور روس سے تعلقات بہتر بنا رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کے دورے سے سعودی عرب کی دلچسپی بہت ساری باتیں بتا رہی ہیں۔ بیرونی دنیا بھی اسے بین الاقوامی تعلقات کے دھارے میں ہونے والی متوقع تبدیلیوں کی عینک سے دیکھ رہی ہے۔ سعودی عرب کے اخبار الشرق الاوسط میں شائع کالم میں عبد الرحمن راشد نے لکھا ہے کہ یہ کہنا مبالغہ آمیز ہوگا کہ سعودی عرب مغربی دنیا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک اور تاریخی تعلقات سے منہ موڑ رہا ہے۔ البتہ اس حوالے سے ہونے والی سیاسی تبدیلی چھپائی نہیں جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور روس کے درمیان نیا اتحاد تیار ہو رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریاض اور ماسکو کے درمیان علاقائی معاہدہ طے پائے گا؟ یہ اور ان جیسے کئی اہم اور معقول سوالات خطے میں عدم استحکام، اتحادی گروپوں میں تبدیلی اور خطے سے امریکہ کے تدریجی انخلا کے ماحول کے تناظرے میں کیے جا رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ چند برسوں کے دوران اپنی نئی خارجی پالیسی ترتیب دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب یہ کام مقررہ سیاسی پروگرام کے مطابق نہیں بلکہ متعینہ موضوعات کو مد نظر رکھ کر رہا ہے۔ روسی انویسٹمنٹ فنڈ کا ریاض میں پہلا دفتر دنیا کے لیے پیغام ہے۔ روسی صدر پیوٹن کے دورہ سعودی عرب کا پروگرام ایک عرصے سے طے تھا۔ یہ دورہ ایران کے ساتھ محاذ رائی کے بحران یا شام کے معاملے پر آستانہ کانفرنس کے نتائج سے ہم آہنگی کا نتیجہ نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں سعودی عرب اور روس کسی اور فریق کے معاملے میں زیادہ بہتر شکل میں نمٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں ملک تیل مارکیٹ کے نرخوں اور پیداوار کو دیگر فریقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر شکل میں منظم کر سکتے ہیں۔ روس اور سعودی عرب کا مشترکہ اثر و نفوذ بڑا مؤثر ہے۔ فریقین تیل پیداوار اور تیل کے نرخوں پر مشترکہ فیصلے لے سکتے ہیں، تیل کے نرخوں کی جنگ سے عالمی مارکیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ روس نے مشرق وسطیٰ میں مؤثر کھلاڑی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان افہام و تفہیم کے باعث مملکت کے خلاف سیاسی گٹھ جوڑ نہیں بن سکا۔ روس سے سعودی عرب کے بڑھتے تعلقات کی وجہ سے امریکی حکام شدید غصے کا اظہار کر رہی ہے اور جو بائیڈن جلد ہی کوئی نئی کابینہ بنا کر سعودی عرب بھیج رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام سفارتی سطح پر بے حد مشکل تھا اور ہے۔ آج ہم دونوں ملکوں کے درمیان افہام و تفہیم کے خوشگوار نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ روس کی بابت یہ بات معروف ہے کہ وہ امریکہ کے ہر فیصلے کے مخالف موقف اپنائے ہوئے ہے۔ تاہم یمن، سوڈان، لیبیا اور عراق جیسے اموار پر روس امریکہ سے ہم آہنگ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ شام کے سلسلے میں سعودی عرب اور روس کا موقف مختلف ہے۔ اس کا باعث کیا ہے؟ شام کے زمینی حقائق اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ یہ وہی منظر نامہ ہے جو 8 برس قبل قائم تھا۔ اس وقت بھی شامی بحران نے خود کو اپنے انداز سے منوایا تھا۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو وہ زمینی حقائق سے یکسر مختلف کوئی موقف کبھی نہیں اختیار کرے گا۔ زمینی حقائق سے بالا ہو کر کوئی سر نہیں بجائے گا۔ شام کے سرحدی ممالک اردن، عراق اور ترکی کو شام سے دلچسپی سعودی عرب سے کہیں زیادہ ہے۔ ان ممالک نے زمینی حقائق کے تناظرے میں اپنی پوزیشنیں بنائی رکھی ہیں۔ شام کی سرحدیں سب سے زیادہ ترکی سے ملتی ہیں۔ شام کے موجودہ حالات ترکی کے کھیل کا نتیجہ ہے۔ ترکی نے روس اور ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے نئی صورتحال کو قبول کیا ہے۔ اب 3 مسائل ترکی کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ 30 لاکھ شامی پناہ گزینوں سے نجات حاصل کرنا، اپنی سرحدوں کے قریب مسلح کردوں کو جمع ہونے سے روکنا اور تیل سے مالا مال شامی علاقوں پر قبضہ جمانا ہے۔ روسی صدر نے مشرق وسطیٰ کے بحرانوں سے نمٹنے میں فراست کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب روس کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات سے مطمئن ہے۔
سعودی عرب چاہتا ہے کہ روس ایران کو شام پر ناجائز قبضہ جمانے سے روکے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مملکت کی پالیسی شام کو ایران کے تسلط سے نجات دلانے، حزب اللہ کے جنگجوؤں کا اثر و نفوذ کم کرنے اور ترکوں کو شام کے اسٹریٹجک مقامات اور تیل کے ذخائر پر ناجائز قبضے سے روکنے کی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ روس امریکہ کے سکڑتے ہوئے کردار کے تناظرے میں اس حوالے سے اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایک سوال ایران کے ساتھ روس کے بہترین تعلقات کے حوالے سے بھی اٹھ رہا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں میروس کے ساتھ اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھائے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایران بیک وقت روس اور امریکہ کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ روسی ایرانیوں کے ساتھ بہترین تعلق بنائے ہوئے ہیں، تاہم روسی تمام مسائل کے سلسلے میں ایران کے ساتھ بہترین تعلقات بنانے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ایران تاریخی پس منظر کے حوالے سے روس سے خائف ہے۔ ہمیشہ یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ قیصر کے زمانے سے روس ایران پر حریصانہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ علاوہ اس کے دونوں ملکوں کے درمیان جغرافیائی، سمندری اور تیل جیسے اموار پر اختلافات موجود ہیں۔ دونوں ملک انہیں ابھارنے سے گریز کر رہے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے بحرانوں سے نمٹنے کے سلسلے میں بڑی فراست کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے روسی انویسٹمنٹ فنڈ کا پہلا دفتر بیرون ملک کھولنے کے لیے ریاض کا انتخاب کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت کی حیثیت ایک دورے تک محدود نہیں۔ شاہ سلمان نے روسی صدر کے اعزاز میں ظاہرانہ دیا ہے، جس کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی صدر کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام کا باعث بنے گا۔ دوسری طرف روسی صدر پیوتن نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 90 سال سے دوستانہ تعلقات ہیں، جنہیں مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ محمد بن سلمان نے اس پر کہا ہے کہ روسی صدر کا دورہ سعودی عرب کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں سعودی عرب کی حیثیت پوری دنیا میں مسلمہ ہے اور برف کے دارالحکومت سے صحرا کے دارالحکومت تک دنیا کے طاقتور ملک کے صدر آج ہمارے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔